بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ برا وقت ختم ہونے سے پہلے یہ اشارے ظاہر ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ تلاش میں ہوتے ہیں ناممکن کو ممکن کیسے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اچانک مدد کب کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی من پسند چیز سے کیسے راضی ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا پر کن کب فرماتا ہے؟ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی مدد کی خاص نشانیاں ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ یاد رکھیں، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آنے والی ہوتی ہے تو اچانک کچھ خاص اشارے نشانیاں بھی ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ جان رکھو، مجھے نہیں پتا کہ آپ اس بڑی دنیا میں کہاں ہیں، کہاں رہتے ہیں، کس شہر سے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے پاس کسی مقصد کے تحت پہنچائی ہے۔ سوچئے، لاکھوں کروڑوں ویڈیوز میں سے آپ نے یہ ویڈیو کیوں دیکھا؟ یہ اتفاق تو نہیں، کیونکہ میں اتفاق پر یقین نہیں کرتی۔ اتفاق حقیقت میں ہوتے ہی نہیں۔ اتفاق کا مطلب تو یہ ہے کہ اچانک ہی ہو گیا۔ تو جان رکھو، اس دنیا کی ہر ایک چیز، ہر ایک واقعہ ایک مقصد کے تحت تصویر کی طرح ڈیزائن کیا گیا ہے، کیونکہ ان کا بنانے والا تمہارا رب ہے، اور ان کے حکم کے بغیر کچھ بھی اچانک نہیں ہوتا۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اور وہی تو ہے جو رات کے وقت میں ایک حد تک تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے، اور دن بھر میں جو کچھ تم نے کیا ہوتا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے۔ پھر وہ ایک نئے دن میں تمہیں زندگی دیتا ہے تاکہ تمہاری زندگی کی مقرر مدت پوری ہو جائے۔ جان رکھو کہ آپ کے دل کی بے قراری کا خاتمہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے حصول سے ممکن ہے۔ یقیناً آپ کا تھکا ہوا دل اللہ کی مدد کا منتظر ہوگا کہ آپ کو کوئی ایسا اشارہ آپ کو ظاہر ہو جو آپ کے اس بے چین دل کو مطمئن کر دے۔ اور اگر آپ اپنی زندگی کے راستے ہموار ہونے کے انتظار میں ہیں تو سنو، اس دنیا میں ہر ایک ذرہ، ہر ایک حرکت، ہر ایک قدم ایک وجہ سے اٹھتا ہے۔ یہاں تک کہ ہماری روزانہ کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے واقعات جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ بھی ایک مقصد سے ہوتے ہیں۔ تو نہ چاہتے ہوئے تلخ حالات کا آ جانا، یا کوئی مشکل کا آ جانا، یا کوئی کام کا رک جانا، یہ سب بے وجہ تو نہیں ہے۔ یقیناً اس برے دن میں بھی تمہارے رب کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوگی۔ والدائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا کہ ان کا بیٹا ان کے جان کے دشمن فرعون کے گھر پرورش پائے گا نہیں نا، لیکن تمہارے رب نے ان نامناسب حال میں بھی خیر نکال کر دکھلائی، یہاں تک کہ ایک ماں کے پاس ان کے بیٹے کو پہنچایا بھی، اور پرورش بھی دشمن کے محل میں کروائی۔ جان لو، تمہارا رب بہت ہی قدرت والا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ جان رکھو، موجود رہنے کا مطلب صرف وقت کا کاٹنا، جینا مطلب محسوس کرنا، کچھ اپنانا اور اپنی تکلیفوں سے کچھ نیا بنانا۔ جان لو، یہ تکلیفیں سب کی زندگی میں آتی ہیں، چاہے نیک ہو یا برے۔ کوئی مشکل اور پریشانی سے دو چار نہیں ہے۔ کچھ پریشانیاں اور کچھ چھپائے پھرتے ہیں، یہ بالکل سچ ہے۔ جب پریشانی آتی ہے نا، تب ہم سب روتے ہیں، اداس ہوتے ہیں۔ جب کچھ برا ہوتا ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم سب انسان ہیں، ہم اس سے متاثر ہوں گے۔ جب مشکل آ جاتی تو سرور کائنات اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک بھی اشک بار ہو جاتی تھیں۔ اور ہم تو کمزور ایمان والے امتی ہیں، لیکن یاد رکھیں، ہمیشہ غم زدہ رہنا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اپنے دکھ کو اپنائیے اور اس سے کچھ اچھا بنائیے۔ یاد رکھیں، زندگی آپ کو بار بار مختلف حالات سے گزارے گی۔ جب تک آپ ان سے سبق نہیں سیکھتے تو جان لو، تکلیفیں
کا مقصد کیا ہے؟ تکلیف کا مقصد ہے ترقی، یعنی کچھ خاص سطح کی بندے کا چلے جانا۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ بات آپ بار بار سنتے ہیں، کہ کئی بار سنا ہوگا، لیکن کیا آپ نے اس پر کبھی گہرائی سے سوچا ہے؟ تمہارے رب کا ایک نام العادل، یعنی انصاف کرنے والا۔ وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ اگر فی الحال آپ نامناسب حال سے دوچار ہیں تو ان کی کوئی نہ کوئی وجہ چھپی ہوئی ہوگی۔ جان لو، آپ کی تکلیف آپ کو بہت سارے سبق اور راز دکھلائے گی جن سے آپ ناواقف ہیں، جن سے آپ لا علم ہیں، اور یہی بات آپ کو سب سے الگ اور سب سے خاص بنائے گی۔ جان رکھو، ہر انسان کے اندر ایک ذاتیں ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ کچھ لوگ اسے اپناتے ہیں، بہت سارے لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی لوگ اتنے میگنیٹک، اتنے ارجنٹک اور اتنے وارم لگتے ہیں کہ ان کے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے۔ جان رکھیں، اپنے دل کو مایوس اور اداس مت کریں، کیونکہ زندگی تو چلتی رہے گی، پتجھڑ اور بہاریں تو آتی جاتی رہیں گی۔ دوسروں کی رائے سے اپنے آپ کو مت آگے بڑھائیے۔ آپ جیسا محسوس کرتے ہیں، آپ جیسا پہننا چاہتے ہیں، آپ جیسا بات کرنا چاہتے ہیں، ویسا بنائیے۔ اپنے آپ کو باہمت اور با یقین بنائیے، اپنی اصلیت کو دنیا کے سامنے لائیے۔ آپ کی سب سے بڑی طاقت یہی ہے کہ آپ کی روشنی جو اندر سے کہیں چھپی ہوئی ہے۔ آپ سوال بنا سکتے ہیں، یہ بھلے کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا معلوم ہے، شاید یہ واقعہ آپ کو بہتر انسان بنانے کے لیے ہوا۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے کچھ سال برباد کر دیے ہیں، تو شاید آپ کو ان کچھ سالوں کو کھونے کی ضرورت تھی، تاکہ آپ جان سکیں کہ اب آپ کو ترقی کرنی ہے، اب آپ کو آگے بڑھنا ہے، اب آپ کے لیے راہ کھلی ہوئی ہے۔ ہر چیز کو اپنی سطح پر مت دیکھیے، بلکہ ہر چیز کی گہرائی میں جائیے۔ یقین رکھیں، آپ کی محنت، کوشش، دعا، اشک، سب کچھ آپ کے رب کے یہاں محفوظ ہے۔ وہ ایک ایک دعا اور ایک ایک آہ اور ایک ایک اشک کا بہترین بدل دے گا، جنہیں تم سنبھال بھی نہیں پاؤ گے۔ بس یہی وقت ہے سچ مچ ہوش مند بننے کا، اور جب آپ ہوش مند بنتے ہیں تو ہر تجربے کی اہمیت سمجھ پاتے ہیں، پھر ساری بند راہیں کھلی ہوئی نظر آتی ہیں انشاءاللہ۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر پسند آئی ہو تو ایک لائک کر دیں۔ یقین جانو، آپ کا ساتھ دینا ہمیں اور بہتر بنانے کی ہمت دیتا ہے۔ اللہ آپ سب سے خوش ہو، راضی ہو، اور آپ کی دعا فوراً قبول ہو، فوراً برکت والا، بے شمار والا رزق عطا ہو، اور ہر مشکل، پریشانی، بیماری دور ہو، آمین۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔